لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سامعین ذی قدر، اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اشہر حرم قرار دیا ہے، یعنی حرمت والے مہینے، اور اس مہینے کی فضیلت اور افضلیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ رمضان کے روزوں کے فرضیت سے قبل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم الحرام کا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن کو خاص فضیلت حاصل ہے اس کائنات کی تخلیق اور تخریب کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جس دن اس زمین کو پیدا فرمایا تو وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور اسی طرح جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے روح پھونکی اور ان کو روح عطا فرمائی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لشکر فرعون سے بچ کر نکلے دریا سے اور فرعون غرق آب ہوا تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتے رہے، اور جس دن وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کا دن بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا۔ تو اس اعتبار سے مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کو خاص افضلیت حاصل ہے کائنات کی تخلیق اور تخریب میں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال قبل یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک بدبخت ٹولہ میری اولاد کو قتل کرے گا، تو یہ جو حادثہ فاجعہ ہوا اور تاریخ اسلام کا ایک دردناک باب وہاں ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کر دیا گیا، تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اسی طرح محرم الحرام کا آغاز ہی ایک بہت بڑے واقعے سے ہوتا ہے، وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ 28 ذی الحج کو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز ہے، اور آپ نماز کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک مجوسی غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت خنجر کے وار کیے، پہ در پہ 3 وار اس طرح کیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں پہلو کٹ گیا اور آنتمیاں باہر آ گئی، اور یہ زخم اس قدر گہرا تھا کہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا جاتا تھا تو وہ بھی آنکھوں کے ذریعے سے باہر آ جاتا تھا، اس قدر گہرا زخم تھا۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن کی علالت کے بعد یکم محرم الحرام کو صبح کے وقت میں اپنے اللہ کے حضور جا پیش ہوئے، اور یوں اسلامی سال کے پہلے مہینے کا یعنی اسلامی سال کا آغاز پہلا دن حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی نہیں بلکہ دنیا کی ان چند شخصیات میں سے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے چند مدبر اور سیاستدان اور بڑے عدل و انصاف کرنے والے لوگوں کا نام لیا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے پہلے آتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکمرانی اور عدل و انصاف اس قدر صاف اور شفاف ہے کہ رہتی دنیا تک ان کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں دشمنان اسلام میں سے تھے، یعنی اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے، اور ان لوگوں میں سے تھے کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ اور واقعہ بھی یوں ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس ندوہ میں بیٹھے ہیں، کفار کی مجلس ہے، مشورہ ہو رہا ہے کہ بھئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہتے ہیں اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کوئی ایسا نوجوان ہو کہ جو اٹھے اور ان کو نعوذ باللہ الیاذ باللہ قتل کر دے تاکہ یہ قصہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت جوشیلے اور سخت غصے والی طبیعت کے مالک تھے اور نہایت بہادر بھی سمجھے جاتے تھے اور سرداروں میں سے تھے، انہوں نے تلوار نکالی اور انہوں نے کہا کہ یہ کام آج میں کر کے رہوں گا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ندوہ سے مجلس سے باہر نکلے تو ابو جہل کو یقین ہو چلا تھا کہ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کچھ بڑا کریں گے۔ اور دیکھیے اللہ کی شان کے راستے میں چلتے ہوئے ایک صحابی مل گئے، انہوں نے کہا عمر کہاں کو چلے ہیں؟ کہا کہ تلوار سونتی ہوئی میں نے ہاتھ میں لی ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ ظاہر ہے کہ میں کسی کو تو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ارادہ تو آپ کا یہی لگ رہا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں فلاں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں اور ان کا کام تمام کرنا۔ اب دیکھیں گے ان صحابی نے کہا کہ عمر آپ قتل کرنے چلے نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو، اور ان کا لایا ہوا دین آپ کے گھر میں پہنچ چکا ہے، آپ کی بہن آپ کا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی وہ آپ ان کے گھر میں جائیے دیکھیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، یعنی محمد الرسول اللہ نے جو کلام لایا ہے وہ وہی کلام پڑھ رہے ہوں گے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو سخت جلال میں طیش میں پلٹے واپس اور کہا کہ پہلے تو ان کا کام تمام کرنا۔ واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن ہے، آواز لگائی کون؟ کہا عمر۔ وہ جو صحابی معلم تھے حضرت خباب، انہوں نے جیسے سنا فوراً سے چھپ گئے بستروں کے نیچے، اور فاطمہ نے دروازہ کھولا، حضرت عمر نے اتنے میں دیکھ لیا وہ کچھ صحیفہ جیسا جو ان کے سامنے سے تھا، حضرت عمر نے اٹھایا، حضرت عمر نے کہا کیا ہے یہ؟ تو فاطمہ نے کہا کہ نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ انہوں نے فوراً سے ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ نجس ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مار پیٹ کی، مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، وہ ڈٹی رہی اس بات پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا طریقہ ہے اس کو اٹھانے کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے غسل کریں۔ حضرت عمر نے کہا میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ پانی پیش کیا گیا، حضرت عمر نے غسل فرمایا، اور جب وہ صحیفہ ہاتھ میں اٹھایا تو تلاوت کرنا شروع کی۔ عربی جانتے تھے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ اب یہ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھتے جا رہے ہیں۔ 5ویں آیت پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت غیر ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، داڑھی تر ہونے لگی۔ حضرت عمر نے کہا فوراً مجھے اس کلام کے لانے والے یعنی محمد الرسول اللہ کی خدمت میں لے چلے۔ اب جیسے ہی اس صحابی نے حضرت عمر کے الفاظ سنے فوراً سے باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا بشریٰ لک یا عمر، آپ کے لیے خوشخبری ہے عمر۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا خوشخبری؟
کہا کل ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اللہ سے۔ کہا کیا دعا مانگی؟ کہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار، عامر بن حشام اور عمر بن خطاب سے ان دونوں میں سے جو آپ کا پسندیدہ ہو آپ اس کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیجیے۔ عامر بن حشام ابو جہل کا نام تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، ابو جہل اور عمر میں سے جو آپ کو پسندیدہ ہے آپ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیجیے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں حاضری کے لیے۔ صحابی نے دور سے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا کہ عمر آپ کو ملنے والا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ آنے دو عمر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دار ارقم کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر پہنچے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ؟ کہ اے عمر، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں محمد الرسول اللہ اللہ کا بندہ اور رسول ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الآن یا رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر نے کہا یقیناً یا رسول اللہ وہ وقت آ گیا ہے، اور فوراً سے کلمہ شہادت بلند کیا اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا۔ ظہر کا وقت ہوا، کسی صحابی نے اذان دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، مسلمان نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم تو ہمیں پھر بیت اللہ میں کرنا چاہیے، یہ نماز ہمیں کہاں پڑھنی ہے؟ بیت اللہ میں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے اپنے بھائیوں کے حال کو کہ وہ کس قدر مسلمانوں کو زد و گوب کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش سے کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو نہیں سکتا، عمر مسلمان ہو جائے اور مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے رہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا یا رسول اللہ چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جلد میں چل رہے، حضرت عمر نے تلوار نکالی ہوئی ہے، بیت اللہ میں پہنچے، تلوار سونپ کر کہا کہ آج جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، جس نے اپنی اولاد کو یتیم کرانا ہے وہ عمر کے مقابلے میں ہے، مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر کے قبولیت اسلام کے بعد سب سے پہلی نماز بیت اللہ میں مسلمانوں نے ظہر کی نماز ادا کی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قدر جلالت شان عطا فرمائی تھی کہ تمام کفار ان کے نام سے مرعوب ہوتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد ان کی یہ تمام تر توانائیاں اسلام کے لیے وقف ہو کر رہ گئی۔ جس توانائی کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ وہ اسلام کے مخالف تھے، اسی توانائی کے ساتھ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت گار بن گئے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع شان بن گئے۔ ایک عیسائی راہب عالم، انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حق ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عمر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہے، کہ عمر جیسا شخص، کڑیل شخص، غصیلا، جو کسی کے قابو میں نہیں آنے والا، وہ محمد الرسول اللہ کے اشاروں پہ چلتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے دین کی حق ہونے کی علامت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جری شخصیت ہے اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس قدر ان کا مقام تھا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث حضرت عمر ہے۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محدث کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالی حق کو جاری فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نے، اللہ کی وحی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وحی کی موافقت پہلے سے فرما دی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے وہی حکم نازل فرمایا۔ دیکھیں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ درخواست کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا حکم دیجیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کا انتظار تھا، آپ خاموش رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کے بعد امہات المؤمنین مسجد سے گھر کی طرف نکل رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو کھینچا۔ اب وہ ڈر گئی، سہم گئی، فوراً سے گھر پہنچی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتلایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ عمر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کیا کروں کہ مجھے وحی کا انتظار ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ حکم لے کر پہنچے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے دیجئے اپنی ازواج مطہرات کو، ام المؤمنین کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے آپ کو پردے کے اندر ڈھانپ لیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف نکلے اور پکارتے ہوئے نکلے کہ عمر کہاں ہے، اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے کہا کہ عمر تمہاری خواہش کو اللہ نے پورا کر دیا۔ اسی طرح جب غزوہ بنو قریظہ سے واپسی پر حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا، اور یہ اتنا بڑا واقعہ تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ ان کی زوجہ محترمہ اور مسلمانوں کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر چند منافقین نے تہمت لگا دی تھی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں بالکل خاموش اور پریشان اور غمگین تھے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کچھ صحابہ کرام جو چیدہ صحابہ کرام تھے ان سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ عمر آپ کا کیا مشورہ ہے اس معاملے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعمل بغیر کسی سوچ کے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پاک ہے، یہ جو تہمت لگائی گئی ہے یہ بہت بڑی افتراء ہے، بہت بڑا بہتان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کے ساتھ فرمائے اور ان سے کسی اس طرح کی غلطی کا سرزنش ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے فرمایا ھذا بہتان عظیم۔ 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے متعلق قرآن حکیم میں آیات نازل فرمائی، اور ان میں یہی الفاظ آئے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ اللہ کی ذات پاک ہے، اور یہ جو بہتان حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر لگایا گیا ہے یہ کھلم کھلا افتراء ہے۔ تو اس طرح کئی مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے فرمائی۔ تو اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس امت کا محدث ہے، اللہ نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر جاری فرما دیا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس طرف سے جس راستے سے گزرتا ہے شیطان کو جرت نہیں ہوتی کہ اس راستے سے گزرے، وہ حضرت عمر کی خوشبو سے دور بھاگتا ہے۔ اور اس تخیل کو ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ آپ کا نام تعوذ کی جگہ کافی ہے، آپ کا نام تعوذ کی جگہ کافی ہے، آپ کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جلالت اور شان عطا فرمائی تھی۔ دیکھیں یہی عمر تھے، ایک دن مسجد نبوی میں خود بیٹھے اور فرما رہے تھے کہ خود کو مخاطب کر کے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے،
وہ بھی کیا دن تھے کہ جب تم انہی حجاز کی وادیوں میں، انہی پہاڑوں کے دامن میں تم بکریاں چراتے تھے، اور تمہارا باپ خطاب تمہیں اس لیے مارتا تھا کہ تم سے بکریاں نہیں سنبھالی جاتی، اور آج اللہ نے تمہیں مسلمانوں کا گلابان بنا دیا ہے، مسلمانوں کا امیر المؤمنین بنا دیا ہے، مسلمانوں کا حکمران بنا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ذلیل تھا، اللہ نے مجھے اسلام کے ذریعے سے عزت دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان یہ تھی کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ان کے رعب اور دبدبے سے گھبراتے تھے، ان کا سامنا نہیں کرتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو عرب کے فصحاء شمار ہوتے تھے، عرب کے بڑے بڑے دانا مانے جاتے تھے، 4 عرب کے بڑے بڑے دانا گزرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو زکاء العرب یعنی عرب کے بڑے بڑے دانا، عرب کے بڑے فصحاء اور بلغاء شمار ہوتے تھے، یعنی ان کی ذہانت، فطانت، فصاحت مشہور تھی۔ لیکن ان کے باوجود یہ 4 لوگ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت اور ان کی جلالت کے سامنے بالکل دم بخود خاموش تھے، کچھ بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکمرانی عدل و انصاف تھا۔ بڑے بڑے دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے زبان بندی کے اصول قائم کیے، جنہوں نے بولنے پر پابندیاں لگائی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور انصاف کا عالم یہ تھا کہ جہاں کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو ایک بدو بھی وہاں آرام سے بات کر لیتا تھا، کسی پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، اور جہاں ان کی جلالت ہوتی تھی تو پھر بڑے سے بڑے لوگ خاموش رہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے خطاب فرمایا اور کہا کہ میں یہ جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے مسلمانوں کی نگرانی کرنے کی، تمہاری خدمت کرنے کی، تو میں پوری کوشش کرتا رہوں گا کہ اللہ مجھے اس سے عہدہ برآں رکھے، لیکن اگر تم لوگ دیکھو کہ میں کسی جگہ غلطی کا شکار ہوں تو تم میں سے کسی عام سے عام مسلمان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجھے میری غلطی پر پکڑ کرے اور مجھے بتائے۔ تو ایک بدو کھڑا ہوا، اس نے تلوار نکالی اور کہا کہ عمر اگر آپ نے ذرا سا بھی کجی دکھلانے کی کوشش کی تو ہم اس تلوار کے ذریعے سے آپ کو سیدھا کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر سیخپا نہیں ہوئے کہ میں امیر المؤمنین ہوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں اور ایک عام آدمی مجھے تلوار دکھا رہا ہے، نہیں، بلکہ خوش ہوئے اور فرمایا الحمدللہ، اللہ کے لیے تعریفیں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ عمر کی رعایا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر عمر کتاب اللہ اور سنت سے ذرا سا بھی ہٹنے کی کوشش کرے گا تو یہ لوگ اسے ہٹنے نہیں دیں گے۔ اس قدر انصاف کا یہ عالم تھا۔ اور مصر کے گورنر ہیں، ان کے بیٹے نے کسی عام آدمی کو اس لیے تھپڑ ماری کہ کسی دوڑ کے مقابلے میں وہ عام آدمی جو غریب کا لڑکا تھا وہ آگے ہو گیا، سبقت لے گیا، انہیں دوڑ کا مقابلہ ہوا، گورنر کا بیٹا پیچھے رہ گیا اور وہ آگے چلا گیا۔ تو اس نے یہ بولتے ہوئے تھپڑ لگائی کہ کیا اب جو ہے ایک ردی اور نچلی درجے کے شخص کا بیٹا جو ہے اب مقابلہ کرے گا، سبقت لے جائے گا شرفاء کے بیٹوں پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 کو بلوا لیا، یعنی اس لڑکے کو بھی جس کو تھپڑ مارا گیا تھا، ان کے باپ کو بھی، اور اس گورنر کو بھی اور گورنر کے بیٹے کو بھی، 4 کو طلب کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر کی موجودگی میں اس لڑکے کو بولا جس کو تھپڑ مارا گیا تھا کہ اٹھو اور شریف کے بیٹے کو تھپڑ لگاؤ۔ تو اس گورنر نے تھوڑا سا تأمل کیا اور کہا کہ امیر المؤمنین، یہ فیصلے تو پھر اس طرح ہوں گے کہ لوگ اس سے دور ہوں گے، اگر آپ اس طرح کے سخت فیصلے فرمائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ عمر کی عدالت پہ ہو کر رہے گا۔ اور اس لڑکے نے اٹھ کر گورنر کے بیٹے کو تھپڑ ماری اور کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ کوئی اس بات پر پہنچ سکے۔ یہ ان کے عدل و انصاف کا عالم تھا۔ ایک بڑے سردار تھے، یمن سے آئے، مسلمان ہوئے اور کعبۃ اللہ میں طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے دوران ایک غریب آدمی کی پاؤں جو ہے ان کی چادر پر پھنس گیا تو ان کی چادر اتر گئی۔ وہ اس میں سیخ پا ہوئے اور پیچھے مڑ کر اس غریب آدمی کو تھپڑ مارا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں قضیہ لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی اس کو تھپڑ مارو۔
اس شخص نے کہا کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس نے جو ہے شرفاء کو ذلیل کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام نے جاہلیت کو ختم کر دیا ہے، اسلام نے بالکل برابر کر دیا ہے، یہاں کسی کی نسبی شرافت، کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ عام آدمی پر ظلم کرے، عام آدمی کے حق کے اندر تجاوز کرے۔ تو اس نے کہا کہ اگر اسلام کی یہی تعلیمات ہے تو میں نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے کہا وہ تمہاری مرضی ہے، پہلے یہاں قصاص دو۔ قصاص دیا، تھپڑ لگائی، وہ شخص جو ہے مرتد ہو کر نکل گیا، یمن روانہ ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے اصول نہیں بدلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر اس کو تھپڑ مارا گے یہ مرتد ہو جائے گا، نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کے تقاضوں کو مکمل طور پر پورا کیا اور ان کو تھپڑ لگایا گیا، قصاص لیا گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی وہ ایسی مثالیں ہیں کہ جن میں آج تک ہم نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر ہیں، انہوں نے زکوٰۃ کا ایک حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مدینہ منورہ بھیجا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام لکھا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ٹیکس نہیں ہے کہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں، یعنی مرکزی حکومت کو، وفاق کو بھیج رہے ہیں۔ آج جو ہے صوبوں سے وفاق کیا کرتا ہے، ٹیکس لیتا ہے کہ آپ جو ہے وفاق کو ٹیکس دیں۔ ظالمانہ ٹیکس لیے جا رہے ہیں، قبضے کیے جا رہے وسائل پر، یہاں پر رہنے والے لوگ محروم ہیں اور وفاق اسے مزے لوٹ رہا ہے۔ مرکزی حکومت مزے لوٹ رہی ہے اس وجہ سے کہ وہ وفاق ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رد کر رہے ہیں، واپس لوٹایا اور کہا کہ یہ ٹیکس نہیں ہے جو آپ مرکزی حکومت کو بھجوا رہے ہیں، یہ کیا ہے، زکوٰۃ ہے، وہیں کے امیروں سے لو اور یمن کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دو، اس کو مرکزی حکومت کو بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ امیر المؤمنین، یہ جو زکوٰۃ آپ کو بھیجی گئی ہے یہ اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ یہاں پر ضرورت مند موجود تھے اور ان کے باوجود آپ کو بھیجی گئی، بلکہ قصہ یہ ہے کہ یہاں پر اب کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا باقی نہیں رہا۔ اور اس سے اگلا سال جب ہوا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ وصول کی اور ایک منادی کو گلیوں میں بھیجا کہ کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا ہو تو آ جائے۔ 3 دن کی منادی تک پورے یمن کے اندر ایک بھی شخص نہیں تھا جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہو۔ یہ ان کا مثالی حکمرانی کا طرز تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر برکت عطا فرما دی تھی کہ ان کے دور حکومت میں ایک بھی شخص زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں تھا۔ اور آج کا ظالمانہ طرز حکومت، جہاں غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور معیشت ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں اور تمام ملت کی تقدیر چند لوگوں کے ہاتھوں میں سمٹ گئی ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں پوری قوم کی سانسوں کو روک لیتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں ملت کو تکلیف پر تکلیف دیتے ہیں، ٹیکس پر ٹیکس لگاتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ہیں۔ اسلام کا طرز حکمرانی کیا تھا کہ اسلام نے معاشی فراوانی پیدا کی، لوگوں کے لیے وسائل چھوڑے، لوگوں کے وسائل پر قبضے نہیں کیے۔ آج لوگوں پر وسائل پر قبضے کیے جا رہے ہیں، صوبوں کے وسائل پر قبضے کر کے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے تابع رہیں، آپ خاموش رہیں، آپ کچھ نہ بولیں کیونکہ ہم مرکزی حکومت کریں۔ یہ اسلام کے سراسر خلاف اور کھلا خلاف ورزی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت تھا وہ اس قدر فراواں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امن اس قدر تھا کہ کوئی بھی شخص بغیر کسی روک ٹوک کے رات کو عرب سے نکلتا تھا اور یمن تک چلا جاتا تھا، اور 10-12 دن کا یہ سفر بغیر کسی خوف اور ہچکچاہٹ کے وہ طے کر لیتا تھا۔ ایک کمزور سند کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے بکریاں چرا رہا تھا۔ یہ اگرچہ سندن واقعہ کمزور ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی ایک مثال کے لیے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ چرواہا بکریاں چرا رہا تھا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اس نے بکری کو اٹھایا، بکری کو اٹھا کر جانے لگا تو اس بھیڑیے نے جب بکری اٹھائی تو اس چرواہے نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج عمر اس دنیا میں نہیں رہے، اگر عمر اس دنیا میں موجود ہوتے تو پھر بھیڑیے کو جرت نہ ہوتی کہ وہ ریوڑ سے اس طرح بکری چرا کے لے جاتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مسلمانوں کے دوسرے امیر المؤمنین اور خلیفہ تھے، جنہوں نے ایسا طرز حکمرانی قائم کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ ایک روشن مثال ہے۔ اور یکم محرم الحرام کو انہوں نے مصلی رسول پر شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 2 دعائیں مانگتے تھے۔ ایک دعا یہ مانگتے تھے کہ اللہم ارزق شہادتا فی بلد حبیب، یا اللہ مجھے
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت عطا فرمائیے۔ اور دوسری دعا یہ مانگتے تھے کہ پروردگار مجھے مدینۃ الرسول میں قبر عطا فرمائے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف یہ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کا رتبہ ملا، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلح امامت پر اقتداء کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ اور ان کی دوسری دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل فرمایا کہ جا کر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ درخواست کریں کہ آپ کا بیٹا عمر چاہتا ہے کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں قبر چاہتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آئے اور یہ آ کر عرض کیا کہ آپ کے بیٹے عمر آپ کو سلام کہتے ہیں اور ان کی یہ گزارش ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ چاہتے ہیں۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت عطا فرمائی۔ جب واپس آئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال گزرا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے مروت کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اس وجہ سے انہوں نے طیب نفس سے اجازت نہ دی۔ ہو سکتا ہے ان کے دل کے اندر تھوڑی سی بوجھ ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو جس میں رضامندی نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا جنازہ لے جاؤ تو پھر روضہ رسول کے باہر رکھ دیا جائے، یعنی وہ جو حجرہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محو آرام ہے، وہاں باہر جنازہ رکھ دیا جائے اور یہ منادی کر دی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام آپ کے پہلو میں جگہ چاہتا ہے، اگر دروازہ کھول دیا جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر نہ تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لایا گیا اور یہ آواز لگائی گئی، دروازہ خود بخود کھلا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اور یوں زندگی بھر ہمیشہ ساتھ رہنے والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پہلو میں آج ساتھ سویا ہے، محو استراحت ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں اٹھوں گا تو میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر ہوگا۔ ان کی عظمت کے لیے اور ان کی جلالت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ ان کی زندگی بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری اور ان کا آرام کا جگہ، آرام کا مسکن بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس جگہ ہے کہ جہاں جو زمین ہمارا عقیدہ ہے کہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی جس جگہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو جس زمین کے ٹکڑے نے چھو رکھا ہے یہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو حضرت عمر کا مسکن اس زمین کے ساتھ ہے، اسی ٹکڑے کے ساتھ ہے جو عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوری امت کی طرف سے اپنی شایان شان جزائے اجر عظیم عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔